بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اور آپ لوگوں کی زندگی خوشیوں کے ساتھ گزری ہوگی۔ تو آپ لوگوں کے لیے چلتا ہوں یہاں اس ٹاپک کی طرف، اور ٹاپک کا جو موضوع کا نام ہے وہ لوگوں کو دوست بنائیے۔ یعنی لوگوں کو دوست بنانا کیا مشکل ہے یا آسان ہے؟ تو اس حوالے سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ٹاپک ہے تو اس میں بہت ساری باتیں بتائی گئی ہیں، وہ باتیں بتائی گئی ہیں جن میں لوگوں کو آسانی کے ساتھ دوست بنایا جا سکتا ہے۔ تو یہاں پہ آغاز کرتا ہوں کہ لوگوں کو دوست بنانے کے لیے اس کتاب کی بجائے اس فن کے ماہر کے طریقہ کو اپنایا جائے۔ یعنی دوست بنانے کے لیے اس کتاب کے بجائے اس فن کے ماہر کے طریقے کو اپنایا جائے۔ مطلب جو فن کا جو ماہر ہے تو وہ کون سا اس طریقہ بتا رہا ہے، اس فن کے طریقے کو جب اپنایا جائے تو پھر کیا ہوگا؟ تو ہمارے ذہن میں یہ سوال آئیں گے، ہمارے ذہن میں، یعنی ہمارے ذہن تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ملا ہوا ہے، تو ان میں کون سے سوالات آئیں گے کہ ہم اس کا طریقہ کار کیوں اپنائیں، کہ ہم اس کے طریقہ کار کیا وجہ ہے کہ ہم یہ طریقہ اپنائیں؟ کیوں نہ کیونکہ نہ تو ہم نے اسے دیکھا ہے اور نہ ہم اس کے بارے میں جانتے ہیں، لیکن وہ ہم سے بے حد قریب ہے، اور وہ کسی نہ کسی موڑ پہ یا راستے میں وہ ہم سے ملاقات کرتا ہے۔ اگر آپ سمجھے نہ ہوں تو میں اشاروں میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، کیونکہ آپ کے ثواب کے ساتھ رہتا ہے مگر آپ اسے پہچان نہیں سکتے۔ اگر آپ اسے تھوڑا سا پیار کریں گے تو وہ نہ صرف خوش ہوگا بلکہ آپ کو دیکھ کر فوراً اپنی دم ہلانی شروع کر دے گا۔ جی ہاں، میری مراد کتے سے ہے۔ یہاں پہ بات یہ بھی بتا دوں کہ انگریز جتنے بھی ہیں تو وہ کتوں سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، اور مطلب انہیں جانوروں سے۔ تو یہاں پہ انہوں نے جو مثال دی ہوئی ہے تو کتے کی دی ہوئی ہے، لیکن اگر یہ کوئی اسلامی کتاب ہوتی تو اس میں مطلب ایسی مثال پیش کی جاتی جو یعنی جس سے ہمیں بات کا بھی پتہ چل جاتا، اور ہمارے لیے وہ مثال بہت اچھی ثابت ہو جاتی۔ لیکن یہ تو انگریز ہیں، انہوں نے یہ مثال دی ہوئی ہے۔ بہرحال یہ تو ان کی ذہن کے مطابق ہے، اور یہ کتاب انہوں نے اپنے ملک کے جو لوگ تھے ان کے لیے لکھی ہوئی تھی۔ بہرحال وہاں کا تو ماحول ڈیفرنٹ ہے اور یہاں کا ماحول ڈیفرنٹ ہے، اسلامی ملک مطلب جس میں ہم رہ رہے ہیں۔ تو جی ہاں، میری مراد کتے سے ہے، کیونکہ کتا بھی اللہ تعالیٰ کا جانور ہے، اللہ تعالیٰ کا مخلوق ہے، کیونکہ اس کے ہر عمل و جذبے میں کوئی غرض پوشیدہ نہیں ہے۔ میرا مراد یہ ہے کہ یہ جو کتا ہے اس کے ہر عمل اور جذبے میں کوئی غرض پوشیدہ نہیں ہے۔ وہ آپ کے ہاتھ نہ تو کوئی چیز فروخت کرتا ہے اور نہ وہ آپ سے کوئی خواہش رکھتا ہے، جبکہ یہ دنیا کا واحد جانور ہے جس کو اپنا پیٹ بھرنے کے لیے محنت نہیں کرنا پڑتی، اور یہ صرف محبت کا اظہار کر کے اپنا پیٹ بھر لیتا ہے۔ آگے کیا کہتے ہیں؟ آگے کہتے ہیں کہ میرے ابا جب 5 سال کی عمر میں میرے لیے ایک چھوٹا سا زرد رنگ کا پلہ خرید کر لائے، تو پلہ مطلب بھیڑیا وغیرہ کا بچہ یا کتے کا بچہ، تو مجھے بے حد خوشی ہوئی۔ وہ آہستہ آہستہ میری زندگی کا ایک حصہ بن گیا، کیونکہ وہ ہر وقت میرے ساتھ رہتا تھا۔ وہ 5 سال تک میرے ساتھ رہا۔ جب وہ اچانک مرا تو یہ میرے لیے بے حد تکلیف دہ لمحہ تھا، جبکہ اس کا آنا میرے لیے خوشی کا باعث بنا۔ خوشی کا باعث یعنی خوشی کی وجہ بنی تھی کیا چیز؟ یعنی کتے کا جو بچہ تھا۔ اس پلے نے نہ تو کوئی کتاب پڑھی تھی اور نہ کسی سے تعلیم حاصل کی تھی، لیکن جو بات یا جو خوبی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی تھی تو سچی لگن، دلچسپی سے کہیں زیادہ یعنی پیار حاصل کر لیا۔ گویا آدمی دوسرے لوگوں میں سچی دلچسپی لے کر اچھے دوست پیدا کر سکتا ہے۔ یعنی یہ تو کتے کی بات کی گئی ہے، لیکن اس کے بجائے اگر ایک انسان ہے وہ دوسرے انسان کے ساتھ اگر وہ محبت کرنا چاہتا ہے، ان کے ذہن تک رسائی حاصل کرنا چاہتا ہے، تو ان کو ایسے معاملات پیش کرنی چاہیے، ان کو عملی لحاظ سے ایسا کچھ کرنا چاہیے تاکہ جو دوسرا شخص ہے وہ آپ کا یعنی پکا دوست بن جائے۔ اور ہمیں یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ دوسروں کی ذات میں اگر دلچسپی لی جائے تو وہ ہماری ذات میں دلچسپی لیں گے۔ ایک بات یہاں پہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ کسی کی ذات میں دلچسپی لیں گے تو وہ دوسروں کی ذات میں اگر آپ دلچسپی لیں تو وہ ہماری ذات میں دلچسپی لیں گے۔ یہ بات تو طے ہے کہ اگر آپ کسی ذات کے اندر مطلب کسی شخص کے ساتھ آپ انٹرسٹڈ ہو، آپ کا دل چاہتے کہ آپ ان کے ساتھ باتیں کریں، آپ ان کے ساتھ مطلب رہیں،
تو وہ بھی آپ کے ذات میں دلچسپی لے سکتا ہے، بلکہ دوسروں کو نظر انداز کرنے سے ہم خود نظر انداز ہوتے جائیں گے۔ اگر ہم کسی کو اگنور کریں گے اور ہم چاہتے ہیں کہ یار یہ میں ان کو اگنور کرتا ہوں اور یہ کیا مجھے یہ اگنور کرتا ہے یا میرے دلچسپی لے گا، تو وہ آپ کے اندر دلچسپی کیسے رہ سکتا ہے؟ جب آپ کسی کو اگنور کریں گے تو بھی آپ کو اگنور کرے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں دوسروں کو متاثر کرنے کا طریقہ بھی جاننا چاہیے، ساتھ ساتھ ہمیں وہ بات جو دوسروں کو متاثر کرنے کے حوالے سے ہوتی ہے تو یہ طریقہ بھی ہمیں سمجھنا چاہیے تاکہ لوگ آپ میں دلچسپی لیں۔ لوگ آپ میں دلچسپی لیں مطلب ہی نہیں زیادہ جمع کیجیے۔ نیپولین نے اس قسم کی کوشش کی اور اس نے جوز فائن کے ساتھ آخری ملاقات میں کہا تھا، جوز فائن، میں اتنا خوش تھا جتنا کہ کسی انسان کے لیے اس دنیا میں ممکن ہو سکتا ہے، لیکن اس وقت صرف تم ہی ایسی ہستی ہو جس پر میں بھروسہ کر سکتا ہوں۔ مورخین کو اس پر بھی شک ہے کہ نیپولین جوز فائن پر بھی بھروسہ رکھ سکتا ہے۔ ویانا کے مشہور نفسیات دان اپنی کتاب مقصد زندگی میں لکھتے ہیں کہ میں دنیا میں سب سے زیادہ مشکلات کا سامنا اس شخص کو کرنا پڑتا ہے کہ دنیا میں یعنی سب سے زیادہ مشکلات کا سامنا اس شخص کو کرنا پڑتا ہے اور دوسرے لوگوں کو بھی نقصان اسی شخص سے پہنچتا ہے جو اپنے بھائی بندوں میں دلچسپی نہیں رہتا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں وہ لوگ جو مشکلات کا سامنا یعنی ان کو کرنے پڑتے ہیں، مشکلات کا سامنا اس شخص کو کرنا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص ہے وہ دوسروں کے اندر بھی انٹرسٹڈ نہیں ہے، تو جب وہ دوسروں کے اندر انٹرسٹڈ نہیں ہے، دوسروں کے مطلب یعنی مشکل کا ایک آدمی بنا ہوا ہے اور وہ دوسرے لوگوں کو بھی نقصان اسی شخص سے پہنچتا ہے اور دوسرے لوگوں کو نقصان اسی شخص سے پہنچتا ہے جو اپنے بھائی بندوں میں دلچسپی نہیں رہتا۔ ایسے لوگ ہی بنی نوع انسان کی ناکامیوں کا سرچشمہ ہے۔ سرچشمہ مطلب یعنی منبع۔ ایسے لوگوں کی ہی وجہ سے جو سوسائٹی ہے تو سوسائٹی میں مطلب یعنی ایسے لوگوں کی وجہ سے یعنی ناکامی اور نامرادی ملتی ہے۔ کیوں؟ مثال کے طور پر اگر آپ کسی کو فائدہ کے حوالے سے سوچیں گے تو ہونا یہ چاہیے کہ وہ بھی آپ کو فائدہ کے حوالے سے سوچیں۔ تو اسی طرح ان باتوں پہ جب عمل کیا جائے تو پھر مطلب ہی نہیں ان کی وجہ سے بہت زیادہ فائدہ مل سکتا ہے۔ بہرحال انشاءاللہ میں مزید بھی ویڈیوز اپلوڈ کرتا جاؤں گا اور امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو یہ ویڈیو بھی یعنی باقی ویڈیو کی طرح یہ انشاءاللہ پسند آئے گی۔ تو تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔